میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ نا عیب تناہی سے ہے۔ کیا ہوتا ہے عیب تناہی؟ عیب تناہی میں ایک ختم ہونے والی چیز۔ تناہی کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں بندہ کسی کی تعریف کرے، کتاب لکھی کسی نے کسی کی تعریف میں، کسی کی محبت میں، کسی کے فضائل میں، ایک چیپٹر، 2 باب، 4 کتابیں، 10 جلدیں، 100 جلدیں، تعریف ختم ہوئی، کتاب ختم ہوئی۔ اس تعریف کا ختم ہونا بھی ایک عیب ہے۔ اور حضور آپ تو وہ ہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ ہے معنی اس شعر کا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حضور آپ کے اوصاف تو اس ختم ہونے والے عیب سے بھی بڑی ہے۔ تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ راہ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اینڈ سید اعلیٰ حضرت نے اس پہ کر دیا، کہتے ہیں لیکن جیسے شیخ محقق نے کہا نا، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، تو سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ خود کہتے ہیں اے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور۔ جب رب خود تعریفیں کرے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ جس کی تعریف رب کرے بندہ کیا کرے؟ جس کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، اتنی شانوں والے، اتنی بلندیوں والے رب نے محبوب دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات جب رب نے عطا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کی مولا انی اجد فی التوراۃ امۃ، الہی میں نے تورات پڑھی نا تو میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا، اپنا بھی ذکر سنے نا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مالک میں نے تورات پڑھی تو ایک امت کا ذکر آیا۔ فرمایا موسیٰ کیا؟ عرض کی مالک ہم الآخرون من الامم السابقون من الجنہ، یا اللہ میں نے یہ پڑھا کہ وہ امت آئے گی اینڈ پہ، پر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ آنا اینڈ پہ ہے، جانا سب سے پہلے جنت میں۔ اچھا تو موسیٰ پھر عرض کی مالک یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، تلک امت احمدہ، اے موسیٰ یہ امت تو محبوب کو دینی ہے، یہ امت تو محبوب کے لیے بنائی ہے۔ عرض کی مولا ایک اور امت کا ذکر پڑا، انا اجیدہم فی صدورہم، کہ جو اس نبی کو جو کتاب دی جائے گی ان کا بچہ زبانی کتاب یاد کر لے گا۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، پہلی کتابیں انبیاء کو یاد ہوتی تھی اور قرآن کا اعجاز دیکھیں، آج مسلمان کا بچہ قرآن زبانی یاد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مالک اتنے حافظے والی امت الہی وہ مجھے دے دے۔ فرمایا تلک امت احمدہ، اے موسیٰ کی امت تو محبوب کو دینی ہے۔ عرض کی مولا میں نے ایک اور امت کا ذکر پڑھا، وہ ایسی امت ہوگی ان میں کوئی بندہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا، ارادے پہ گناہ لکھا نہیں جائے گا، اگر گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن حکمت والی بات یہ ہے اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے گا نیکی ایک لکھ دی جائے گی، اگر کر لے گا تو 10 سے لے کر 700 تک تو نیکیاں عطا کر دے گا۔ الہی یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ یہ امت بھی تو محبوب کو دینی ہے۔ اور بھی بڑی فضائل تھے اس امت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے الہی یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا موسیٰ یہ تو محبوب کو دینی ہے۔ سوچیں حضرت موسیٰ کے دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ جس نبی کی امت کے فضائل اتنے ہیں وہ نبی کتنے مرتبہ والا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی یہ جناب موسیٰ کی تمنا، یہ جناب موسیٰ کی دعا، عرض کی مولا پھر امت نہ دے فجعلنی من امتی احمدہ، الہی پھر موسیٰ کو یہ اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ جن کا امتی بننے کی تمنا اللہ کے نبی رکھتے رہے، رب نے بن مانگے اس محبوب کا دامن ہمیں عطا کرتا ہے۔ خوش قسمتی نہیں، اتنی بڑی خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کا دامن عطا کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام جن کی اپنی اپنی قوموں میں تذکرے کرتے آئے، حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا لوگوں میں اپنے بعد آنے والے اس نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اب سوچئے جو اتنی محبت والے، اتنی بلندیوں والے محبوب اور اللہ اتنی ہم سے بھی محبت کریں، سوچئے ہم نے ان سے محبت کا کیا حق ادا کیا، ہم نے ان کی غلامی میں کیا کیا، ہم محبت کا دل کرنے والے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے جو فرمائے کہ میں پل صراط پہ بھی تمہارے لیے کھڑا ہوں گا، رب صلی کی صلاۃ ہوں گا، جامع کوثر میں تمہیں کو حوض میں کوثر پلاؤں گا۔
میں تمہارے نامہ اعمال وسیع کرواؤں گا لکھنے والے پلڑے۔ اس امتی نے کیا کیا؟ کم از کم یہ تو کرتا حضور کی ادا کو تو اپناتا۔ آج کے اس اجتماع میں یہ نیت لے کے جانے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی کی برتھ ڈے آتی ہے نا، ہم جاتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو گفٹ دیتے ہیں کسی کو، تو ہم نبی پاک اسلام کا یوم ولادت منانے بیٹھے ہیں، ہم حضور کو کیا تحفہ دیں؟ کم از کم یار یہی تحفہ دے دو کہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نیت کریں ہم انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھ کے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کریں گے۔ کم از کم یہ نیت تو ہر عاشق رسول کرے نا کہ میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میرے آقا کی پیاری سنت داری شریف ہے چہرے پر، تو یہ محبت کی نشانی ہے نا۔ سید اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ تو یہ تو ایک غلامی کی ایک دلیل ہے کہ نشانی ہے کہ داری میرے آقا کی سنت ہے تو میں نے بھی اس لیے رکھی ہے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، اور میں اس بندے کی قبر جنت کا باغ بنے گی کہ جو حضور کے چاروں یاروں سے پیار کرنے والا ہوگا۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چاروں باغ لے کے چلے۔ اچھا کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے بڑے مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں، بڑی کئیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا سید اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہا، وہ کہنے لگے ہوئے اللہ کے بندو، مدینہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ جانے جنان و جہاں ہے۔ کہتے ہیں مدینہ تو جنت کی بھی جان ہے، جہانوں کی بھی جان ہے۔ مدینہ جانے جنان و جہاں ہے، وہ سن لیں۔ کئی ہے نا اس طرح کے جو کہتے ہیں کعبہ خانہ بھی ثواب ہے، ان کے لیے کعبہ خانہ بھی ثواب ہے، ہمارے نزدیک مدینے سے محبت کرنا ثواب ہے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں مدینہ جانے جنان و جہاں ہے، وہ سن لیں جنہیں جنون جنا سوئے زاد لے کے چلے۔ اور آخر پہ اپنی محبت کا اظہار دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے محبت۔ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں، اے رضا بڑی مدینے سے محبت اور حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہو، مدینے گئے تھے تو مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے کسی کتے کے پاؤں چومیں؟ اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں؟ تم اور آن کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، آج الحمدللہ ہم یہاں پہ دعوت اسلامی کے اس میلاد